الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از سبحان اللہ فرسٹریشن بیکاز آف سننگ آفٹر رمضان 2024. How did we enter Ramadan and what is our plans after Ramadan? یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کی ورڈز بڑے سوٹیبل ہیں اور فٹ ٹو دس پلیس ہے. ہی سیز کہ جو شخص ریپینٹ کرتا ہے, توبہ کرتا ہے وربلی, بٹ ہی اور شی انٹینڈس ٹو گو بیک ٹو دیٹ سیم لائف جو رمضان سے پہلے تھی, دیٹ سنفل لائف, ہز فاسٹنگ از ان ایکسیپٹیڈ اینڈ دا ڈور آف ایکسیپٹنس از کلوز ان ہز فیس. لا الہ الا اللہ. اس کے روزے قبول نہیں ہوئے اور قبولیت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. جس نے رمضان ایسی انٹینشن سے شروع کیا کہ رمضان کے بعد تو واپس وہی جو لائف میری گزر رہی ہے وہ آ جائیں گے, اس وقت رمضان میں بھی عبادت کرتے ہیں, اینڈ ویل گو بیک ٹو دیٹ لائف. لا الہ الا اللہ. سو ایز مسلمز وی آر ہیپی الحمدللہ کہ ہمیں رمضان ملا, ہم نے اس میں نیک اعمال کیے اور اس میں جو نیکیاں کی ان پہ ہم خوش ہوتے ہیں. من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فہو مؤمن. جو شخص خوش ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں کرتا ہے, اینڈ the one who is sad for his sins is مومن, not the opposite. So الحمدللہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں, اور اس شکر کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایکسیپٹنس کی دعا بھی کرتے ہیں. کیوں رمضان کے بعد اللہ سے ایکسیپٹنس کی دعا کرنا اور رمضان کے اندر بھی اور ساری زندگی قبولیت کی دعا کرنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو خلیل تھے ابراہیم, وہ جب بیت اللہ بنا رہے تھے تو اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ سے دعا کی. تو علماء لکھتے ہیں فَهَذَا خَلِيلُ الرَّحْمَنِ يَبْنَ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ بِأَمْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ یہ خلیل الرحمن تھا, بیت اللہ الحرام بنا رہے تھے اور اللہ رحمان کے حکم پہ بنا رہے تھے, پھر بھی انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو پھر ہمیں کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ سو واٹ آر دا مسٹیکس وی ڈو آفٹر رمضان؟ لیٹ می ٹیل یو 3 mistakes we do after رمضان. اور first mistake that we do after رمضان is number 1, ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو گائیڈنس کا سوال ہے اور دعا ہے وہ کرتے نہیں رہتے. کانشیسلی ہم اللہ سے ہدایت کا سوال نہیں کرتے رہتے. ہاں, ہم نماز میں تو جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم بس سب کانشیسلی یا عادت کے طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, بٹ کانشیسلی اللہ سے ڈیلیبریٹلی سوال کرنا ان دعاؤں کا اور ہدایت کا ہم نہیں کرتے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ابھی کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, ثبت قلبی علی دینک, یا اللہ میرے دل کو دین پہ ثابت کر دے, قائم کر دے. کیونکہ دل نے تو پھرنا ہے اور رب العالمین دلوں کو پھیرنے والے ہیں, تو اس سے ہم سوال کریں گے یار میرے دل کو اس دین پہ ثابت کر دیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن او اصابع اللہ, کہ بے شک جو دل ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. یقلبھا کیف یشاء, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح چاہیں اس طرف پھیر دیں. تو اللہ سے دعا کرنا, اینڈ دیٹس وائی وی آسک اہدنا الصراط المستقیم 17 times ایٹ لیسٹ, بیر منیمم, اللہ سے روزانہ. اور جو سنت اور نفل پڑھتا ہے وہ تو اور زیادہ. تو ہمیں اور اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. تم سب گمراہ ہو میرے بندو, تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی, تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں. دوسری مسٹیک جو ہم رمضان کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نا بہت زیادہ اپنے آپ پہ ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وی ریلائی آن آور سیلوز. میں نے یہ والے عمل کرنے ہیں, میں نے امت کے کام آنا ہے, میں نے غزہ کے لیے کرنا ہے, میں نے تہجد پڑھنی ہے, میں نے لوگوں کو ایکٹیویٹ, میں نے. We rely on ourselves, our plans, our strengths.
But the reality is وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ مجھے دے. توفیق اللہ ہی دیتا ہے. سب سے بہترین چیز جو آسمان سے نازل ہوئی وہ توفیق تھی، اور سب سے بہترین چیز جو زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھی وہ اخلاص ہے انسان کا. تو اللہ سے توفیق کا سوال کریں اور اخلاص ان ریٹرن اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ کریں. سلف صالحین کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کریں، ہدایت کے بعد نیکیوں کا سوال کریں، اور 4 دعائیں کثرت سے پڑھا کریں اور سمجھ کے. نمبر 1، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں، اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کرنے میں. اور وہ عبادت مسجد میں بھی ہے اور امت کے کام آنے میں بھی ہے. وہ عبادت گھر والوں کے کام آنے میں بھی ہے اور ڈونیشنز ریز کرنے میں بھی ہے فار دا پیپل آف یور کنٹری اینڈ دا پیپل آف غزہ. یعنی واٹ آئی ایم سیئنگ از عبادت کی ہمیں ایک گرینڈ سینس میں پتہ ہونا چاہیے. دوسری دعا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کریں اور اس کا مطلب سمجھے. لا حول، یا اللہ میرے میں کسی فتنے سے بچنے کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، ولا قوہ، اور کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، الا باللہ، سوائے تیرے. تو نے ہی مجھے ہدایت دینی ہے، تو نے ہی میرے لیے سے کام لینا ہے، تو نے ہی مجھے راہ راست پہ چلانا ہے. اور اسی لیے سبحان اللہ ہم دیکھیں جب یہ اذان پڑھی جا رہی ہوتی ہے ہم جواب دیتے ہیں اور ہم اذان کے سیم الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں، بٹ جب بات آتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ہم نہیں کہتے یہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. ویسے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ ہمارے میں تو ہمت اور طاقت نہیں ہے، تو نہیں ہمت دینی ہے فلاح کی طرف جانے کی اور نماز کی طرف جانے کی. حتیٰ کہ ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہوں تب بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے کھڑا کر کے تو نہیں توفیق دینی ہے نماز پڑھنے کی. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے پاس رہتے ہیں اور ان کو توفیق نہیں ہوتی آج تک نماز پڑھنے کی، اور کتنے لوگ ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں بٹ آج تک انہوں نے کعبہ وزٹ نہیں کیا، اور کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کے ساتھ یتیم اور مسکین ہیں ان کی مدد نہیں کرتے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کے خاندان میں بیوہ ہیں اور بزرگ ہیں اور یتیم ہیں، وہ ان کی مدد نہیں کر پاتے ڈسپائٹ آف ہیونگ ملینز. تیسری دعا یہ کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین. تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن جو پہلا پورشن ہے، یا اللہ میں تیرے سے خیر کے کاموں کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے توفیق دے. اور یہ چوتھی دعا ہے، ایک بڑی دعا کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر. یا اللہ میری زندگی کو بڑھا دے ہر خیر کام میں، مجھ سے کام لے لے امت کا، مجھ سے پرسنل لیول پہ کام لے لے، میری تنہائیوں کو پاک کرتے ہیں، میرے تنہائیوں میں نیکیاں کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. تھرڈ مسٹیک اینڈ دا لاسٹ مسٹیک جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں یا ہم اس مائنڈ سیٹ یا تھنکنگ پیٹرن کا شکار ہیں جو کہ وچ از کمپلیٹلی رانگ، کہ اوکے آئی کین پرے، آئی کین ڈو گڈ ڈیڈز، بٹ جو میں ساتھ سے جو گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا نیکیوں پہ. یعنی جو نیکیوں کی توفیق ہے وہ مجھے ملتی رہے گی اور گناہ تو چلتے ہی رہتے ہیں اور وہ ہوتے رہیں گے. نہیں، یہ myth ہے کہ our sins will not stop us from doing good deeds. It's a myth and it's a lie. The reality is our sins do stop us from doing good deeds. اور یاد رکھیں نماز فحاشی اور برائی کو ختم کر دیتی ہے اور فحاشی اور برائی نماز کو چھڑوا دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز فحاشی اور برائی کے کام سے روکتی ہے انسان کو، بٹ یاد رکھیں these two don't go hand by hand in a long run. کچھ دن کے ساتھ چل جائیں گے، یا تو آپ سے نماز چھوٹ جائے گی، پرائیویٹ سینز، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر، ان گناہوں کی وجہ سے، منافقت جو دل میں انسان کا عملی منافقت جو ہوتی ہے، اعتقادی منافق تو نہیں ہے الحمدللہ، وہ تو اللہ کے نبی کے دور میں تھے، لیکن جو عملی منافقت ہے، زبان سے گالی دینا، جھوٹ بولنا، کرس کرنا، جب بھی غصے میں آنا تو گالیاں نکالنا شروع کر دینا، وعدہ خلافی کرنا کہ میں پہنچ رہا ہوں اور پھر نہ آنا، اس سے کی بہت ساری چیزیں. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اور ایک سن میں بار بار کرتا رہتا ہوں اور مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، واٹ شوڈ آئی ڈو؟ تو میں 2 باتیں بتاتا ہوں آپ کو. نمبر 1، فرسٹ از اے گڈ نیوز اینڈ 1 از بیڈ نیوز. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو رب ہے بڑا غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو انٹروڈیوس کیا وہ ناٹ ایز پنشر یا جو پکڑنے والا ہے یا جو عذاب دینے والا ہے، بٹ الرحمن الرحیم کے نام سے انٹروڈیوس کیا.
تو آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے. بٹ دا بیڈ نیوز از کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے, ایک ریگریٹ ہوتا ہے, اور بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اس پہ روتا ہے, پچھتاتا ہے. وہی گناہ جب دوبارہ ہوتا ہے تو اس کا جو ریگریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوگا. اور پھر جب یہ گناہ تھرڈ ہوتا ہے تو پھر وہ آنسو, وہ ریگریٹ تھوڑا اور مزید کم ہوا ہوتا ہے. اینڈ 4th ٹائم, اینڈ 5th ٹائم, اینڈ 6th اینڈ 7th اینڈ 100th ٹائم. پھر انسان آہستہ آہستہ اس کو ریگریٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ گلٹی فیل نہیں کرتا, اور طریقے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کس طرح سے میں اس کو جسٹیفائی کر لوں. دیکھنا میری شادی نہیں ہوئی تو پھر یہ تو مجھے کرنا ہے. دیکھیں نا جی, پاکستان میں 2 نمبری بہت ہے تو مجھے جھوٹ بولنا ہے یا سود کمانا ہے. اس طرح کے ایکٹ جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر شریعت کا سہارا لے کے اس کو الٹیمیٹلی حلال کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس گلٹ کو مزید ختم کرنے کے لیے آفٹر ایئرز اینڈ ایئرز وہ اس کا ایڈوکیٹ بن جاتا ہے. اور جی بس نمازیں ہی پڑھیں اور یہ بھی کرتے ہیں, خیر اللہ بڑا غفور رحیم ہے, بس حقوق العباد میں آپ نے کمی نہیں کرنی, حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, اس طرح کے کام کرنے. اور پھر الٹیمیٹلی اس کا ایڈوکیٹ بن جاتا ہے, اس کو پروموٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہیں سے شیطان اس کو جہنم میں لے جاتا ہے. سو اٹس اے پاتھ وے. مقاعد شیطان, یہ ٹریپس آف شیطان ہے. شیطان یاد رکھیں بہت ایکسپیرینسڈ ہے, اس کو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اس کو ایکسپیرینس ہے. He knows how to trap you. So never keep falling in a single sin again and again. A Muslim doesn't fall in a same trap again and again. ایک مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا, ایک مومن. اور شیطان بار بار مجھے اسے ڈس رہا ہے اور میں ڈسا جا رہا ہوں. شیطان بار بار تنہائی میں گناہ کرا رہا ہوں, میں کرتا جا رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ اگر تنہائی میں گناہ ہوتے ہیں تو پھر تنہائیوں کو ختم کریں اور پبلک میں رہیں. اور اگر تنہائی میں جانا پڑتا ہے تو فون ساتھ نہ رکھیں. جب فون پاس اور تنہائی ہے تو سنز بیکم انیویٹیبل. اگر اللہ کا تقویٰ نہیں ہے تو فون ہے تو تنہائیوں میں نہ بیٹھیں, اور اگر تنہائی ہے تو فون ساتھ نہ رکھیں, اور اپنے آپ کو بچائیں, اپنی لائف کو ایلیویٹ کریں, اور ڈونٹ فال ان دا سیم سن اگین.